الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نہایت ہی خوبصورت سی حقائق لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین ذی وقار، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک غلہ فروش کی دکان پر غلے کی ایک بوری خرید کر لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غلہ فروش کی دکان سے ایک غلے کی بوری خرید کر لے آئے، تو جب اس بوری کو وہ گھر لے کر آئے تو اس سے غلہ نکالنے کے لیے اس بوری کا منہ کھولا تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر جو ہے وہ ایک چونٹی پر پڑی۔ جب آپ کی نظر اس چونٹی کے اوپر پڑی تو آپ کا دل جو تھا بے قرار ہو گیا اور یہ سوچنے لگے کہ میری وجہ سے یہ چونٹی جو ہے گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، یہ گھر سے دربدر ہو گئی ہے۔ آپ کے دل کو چین نہ آیا، قرار نہ آیا، افسوس ہونے لگا کہ میری وجہ سے ایک چونٹی بے گھر ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چونٹی کو نہایت احتیاط کے ساتھ اسے پکڑ کر اس چونٹی کو اس غلہ فروش کی دکان پر جا کے چھوڑ دیا۔ جب اس چونٹی کو اس غلہ فروش کی دکان پر چھوڑا تو وہ چونٹی جو ہے وہ اپنے بل کے اندر جب گھسی، اپنے گھر میں جب داخل ہوئی تو آپ کے دل کو سکون آ گیا، آپ کے دل کو چین آ گیا۔ تو حضرات محترم، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ دیکھیے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا خوف خدا ہے کہ ایک معمولی سی چونٹی جو ہے وہ اگر بے گھر ہو گئی کسی کو اس کی وجہ سے تو دل کو قرار نہیں آیا جب تک اس چونٹی کو اس کے گھر تک نہ پہنچا دیا۔ کتنا بڑا تقویٰ ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے کہ ایک چونٹی کا بھی خیال ہے کہ ہماری وجہ سے وہ بھی بے گھر نہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را یہ جو کرسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ شان و شوکت، یہ جاہ و جلال اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، اللہ سے ڈریے، اس کرسی کے نشے میں آ کر غریبوں پر ظلم مت کیجیے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہ ہیں، ان کی سیرتیں پڑھ کر دیکھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ ان کا تقویٰ کتنا تھا، خوف خدا کتنا تھا۔ وہ تو ایک چونٹی کو بھی برداشت نہ کرے کہ وہ بھی بے گھر ہو جائے ہماری وجہ سے، یہ کیوں ہو، ایک چونٹی کو بھی بے گھر ہونا برداشت نہ کریں۔ اور آج تمہاری وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ جن کے گھر تھے وہ تو جن کے گھر نہیں تھے وہ تو تھے ہی بے گھر، لیکن جن لوگوں کے گھر تھے ان کو بھی بے گھر کر دیا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس رب کائنات کا خوف پیدا کرو اپنے دل میں۔ اس نے آپ کو یہ عہدے سے نوازا، اپنی عزت و جاہ و جلال سے نوازا، تو اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، بلکہ اس کی مخلوق کی خدمت کریں، غریبوں کا خیال کریں، ان کے اوپر ظلم مت کریں، کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ جو مالک یہ کرسی عطا کرنے والا ہے، جس مالک نے تمہیں یہ عزتیں جاہ و جلال عطا کیا ہے، جس مالک نے تمہیں یہ منصب عطا کیا ہے، اس مالک کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب اس کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو خیال اس وقت آتا ہے کہ آکاش میں نے کیا کیا ہے، کیا میں نے کھویا، کیا پایا ہے۔ پھر اس کی پکڑ سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو عزتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو اگر یہ عہدے عطا کیے ہیں، یہ منصب عطا کیے ہیں، تو اس کے دین کے ساتھ غداری مت کریں، اس کے محبوب کے ساتھ غداری مت کریں، بلکہ اس کے دین کا نظام لے کے آئیں، اس کے محبوب کی عزت و ناموس کے پہرے دار بن کے آئیں، اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس عہدے سے نوازا ہے، ہمیں یہ جاہ و جلال دیا ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں جو ہے یہ عزتیں عطا کی ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طاقت کو تیرے دین کے لیے استعمال کریں۔ تو حضرات محترم، اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، چونٹی کا بے گھر ہونا یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ وہ میری وجہ سے بے گھر کیوں ہو۔ کتنا بڑا تقویٰ ہے ان کا، اور دور جانے کی بات نہیں ہے، قریب ہی دیکھ لیجئے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے 20 روپے نکال کے دیے کہ حضور یہ جو ہے 10 روپے جو ہے مسجد کے لیے ہیں اور 10 مدرسے کے لیے ہیں۔ اس نے نوٹ نہیں بتائے تھے کہ یہ نوٹ مسجد کا ہے، یہ مدرسے کا ہے، 20 روپے دے کے چلنے لگا کہ 10 مسجد کے ہیں، 10 مدرسے کے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلا لیا، واپس بلا لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی بتا کے جا کہ کون سا نوٹ جو 10 کا جو نوٹ ہے وہ مسجد کا ہے اور کون سا مدرسے کا ہے۔ اتنا بڑا تقویٰ ہے، یہ ہے ہمارے اسلاف، کتنا بڑا تقویٰ ہے ان کا، کتنا خوف خدا ہے۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ مسجدوں کا پیسہ کھانے میں درے گنی کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کھا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں کہ میں اللہ کے گھر کا پیسہ کیسے کھا رہے ہیں۔ کوٹھی اور مسجد برابر شروع ہوتی ہے، کوٹھی پہلے تیار ہوتی ہے، مسجد وہیں کی وہیں ہوتی ہے، کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ مسجد کا پیسہ ہمارے اوپر جائز کیسے ہو سکتا ہے، ہم مسجد کا پیسہ کیسے کھا رہے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، خدا کا خوف کیجئے۔ جو حضرات مساجد کے انتظامیہ میں ہیں، جن کے زیر اندر جو مسجدیں ہیں، خدا را اللہ کا خوف کریں، ایسا تقویٰ لے کے آئیں جو ہمارے اسلاف کا تقویٰ تھا، ایسا خوف خدا لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات ہمیں اس تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کا اعلیٰ معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی معمولی سے گناہ کو بھی معمولی نہ جانا جائے، بلکہ اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے۔ دیکھیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، چونٹی بے گھر ہو گئی، ایک معمولی سا بات ہے، لیکن آپ کو اس وقت تک چین نہیں آیا، آپ کے دل کو قرار نہیں آیا جب تک آپ نے اس چونٹی کو اس کے گھر تک نہیں پہنچا دیا۔ جب اس چونٹی کو گھر پہنچایا تب جا کے آپ کے دل کو سکون آ گیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ایسے بزرگان دین کی نسبت عطا فرمائے، اور ان کی نسبت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔